السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین حضرات، خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہے تو اس بٹن پر کلک کر کے ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ اس سے فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی چینل میں کوئی ویڈیو لگاؤں گا تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن پہنچتے رہے گا۔ شکراً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ امید کرتا ہو کہ آپ سب بخیر عافیت سے ہے۔ پچھلے درس یعنی درس نمبر 11 میں ہم جان چکے ہیں کہ ماضی بعید منفی معروف کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو آج کے درس سے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ماضی بعید مثبت مجہول کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس درس میں ہم جو کچھ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ماضی بعید مثبت مجہول کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ماضی بعید مثبت مجہول کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 میں ہے ماضی بعید مثبت مجہول کے کتنے صیغے ہیں۔ نمبر 3 میں ہے ماضی بعید مثبت مجہول کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ ماضی بعید مثبت مجہول کی تعریف۔ ماضی بعید مثبت مجہول وہ فعل ماضی ہے جس سے بہت پہلے گزرا ہوا زمانہ میں کوئی کام ہونے یا کرنے کے بارے میں سمجھا جائے لیکن اس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے سیکھا گیا تھا وہ، سیکھا گیا تھا وہ، کس نے سیکھا تھا، کس نے سیکھا تھا اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ ہو سکتا سیکھنے والے زید ہے یا عمر ہے یا ابو بکر ہے یا عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے لیکن اس کی کوئی پتہ نہیں ہے، ذکر نہیں ہے عبارات میں۔ ماضی بعید مثبت مجہول بنانے کا قاعدہ۔ ماضی بعید مثبت مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر مجہول کے آخر سے نون حذف کر کے بعد میں ہائے مختفی یعنی ساکن والے ہا کو لگانا۔ اس کے بعد لفظ بود، بودند، بودی، بودید، بودم، بودیم میں سے کوئی ایک لفظ لگانا، بس بن جائے گا ماضی بعید مثبت مجہول کے تمام صیغے۔ ناظرین حضرات، مصدر مجہول کے بارے میں اگر ابھی تک پورا جانکاری حاصل نہیں ہوا تو ضرور میری فارسی درس نمبر 5 کو غور سے دیکھیے، وہاں میں مصدر مجہول کے بارے میں مفصل گفتگو کیا تھا۔ تو خیر، آپ یہاں اسکرین میں ایک مصدر مجہول دیکھ رہے ہیں، وہ ہے آموخته شدن، آموخته شدن۔ قاعدہ کے مطابق آخر سے نون کو حذف کر کے ہائے مختفی یعنی ساکن والے ہا کو لگایا تو ہوا آموخته شده، آموخته شده۔ پھر آموخته شده کے آخر میں لفظ بود لگایا تو ہوا آموخته شده بود، آموخته شده بود۔ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے سیکھا گیا تھا وہ، سیکھا گیا تھا وہ۔ آموخته شده کے آخر میں لفظ بودند لگایا، لفظ بودند لگایا تو ہوا آموخته شده بودند، آموخته شده بودند۔ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے سیکھے گئے تھے وہ، سیکھے گئے تھے وہ۔ آموخته شده کے آخر میں لفظ بودی لگایا تو ہوا آموخته شده بودی، آموخته شده بودی۔ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے سیکھا گیا تھا تو، سیکھا گیا تھا تو۔ آموخته شده کے آخر میں لفظ بودید، بودید لگایا تو ہوا
آموخته شده بودید. آموخته شده بودید. یہ جمع غائب کا جمع حاضر کا صیغہ ہے. یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے سیکھے گئے تھے تم. سیکھے گئے تھے تم. آموخته شده کے آخر میں لفظ بودم بودم لگایا تو ہوا آموخته شده بودم. آموخته شده بودم. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے سیکھا گیا تھا میں. سیکھا گیا تھا میں. آموخته شده کے آخر میں لفظ بودیم لگایا بودیم لگایا تو ہوا آموخته شده بودیم. آموخته شده بودیم. یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے سیکھے گئے تھے ہم. سیکھے گئے تھے ہم. امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے. اگر بات واقعی ایسا ہی ہے تو ضرور لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے انہیں بھی سیکھنے کی موقع دیجئے. اور اگر درس کے بارے میں کوئی سوال یا مشورہ ہے وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے یا ڈسکرپشن میں دیا ہوا جی میل آئی ڈی میں میسج کر کے مجھے اطلاع دیجئے. تو خیر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت چاہتا ہو جانے کے لیے. اگلے ویڈیو تک آپ حضرات خوشحال میں رہے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.